Subscribe to Gulmohar channel. Alhamdulillahi kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Sadaqallahul azim. معزز بھائیو عزیزو، ابھی جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اپنے بندوں سے یوں خطاب فرماتے ہیں: اے ایمان والو، اذکروا اللہ، مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو۔ اللہ کا کتنا ذکر ہونا چاہیے، اللہ کی یاد کتنی ہونی چاہیے۔ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں کثیرا، اللہ کو بہت یاد کرو، یعنی اتنا یاد کرو، اتنا یاد کرو کہ لوگ ذکار یعنی بہت زیادہ یاد کرنے والا، یعنی اپنا پیشہ بن جائے۔ جیسے کوئی دودھ بیچنے والا ہوتا ہے تو اس کی سرنے بھی دودھ والا پڑ جاتی ہے، جو پان والا ہوتا ہے اس کی سرنیم پان والا ہو جاتی ہے، جو پیشہ کرتا ہے وہ اس کی علامت اور شناخت بن جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کو اتنا یاد کرو، اتنا یاد کرو کہ لوگ ذکار کہنے لگے، لوگ شکار کہنے لگے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تو مجھے ذکار بنا دے، یعنی خوب ذکر کرنے والا، وَلَكَ شَكَّارًا، اور تیرا خوب شکر گزار بندہ بنا دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک دیہاتی طواف کر رہا ہے اور طواف کرتے کرتے یہ دعا کر رہا ہے: اللہم اجعلنی من قلیل، اللہم اجعلنی من قلیل، اللہم اجعلنی من قلیل۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی سے کہا: بھائی تم کیا دعا مانگ رہے ہو، یہ کیسی دعا ہے؟ کہا کہ اے امیر المومنین، آپ نے قرآن میں پڑھا نہیں؟ کیا نہیں پڑھا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ تو اللہ یہ تیرے جو کم بندے ہیں، جو ایک دم قلیل ہیں، ان میں میرا شمار فرما کہ تو ذکر کرنے والا، شکر کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالی بار بار بندوں کو کہتے ہیں ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب کہا۔ الباب کا معنی عقل مند۔ عقل مند کسے کہے؟ آج ہماری اصطلاح میں عقل مند اسے کہے جو لوگوں سے دھوکہ دہی کا معاملہ کرتا ہو، لوگوں پر چھا جاتا ہو، مارکیٹ میں جس کا نام ہو، اور ہماری اپنی زبان میں بہو بنے لو، یوں اس کو ہم عقل مند کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ پرلے درجے کا بیوقوف ہے، یہ اپنی آخرت کو بگاڑ رہا ہے۔ ہمارے استاد تھے حضرت ڈاکٹر عبداللہ عباس ندوی رحمت اللہ علیہ، ہم ان کے پاس سبق پڑھتے تھے، بڑے آدمی تھے، یہ مکہ المکرمہ رہتے تھے، جامعہ ام القری یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، اور ہمیں سال میں 6 مہینے پڑھانے ندوۃ العلماء لکھنؤ آیا کرتے تھے، میرے خاص استاد۔ میں نے ان سے کافی استفادہ کیا۔ مجھ سے ایک مرتبہ کہنے لگے کہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ انگریز بہت ہوشیار، بہت چالاک، بہت ذہین۔ وجہ کہا 100 سال بعد جو چیز آنے والی ہے اس کی سوچتا ہے۔ کہا میں نے کہا
کہ مسلمان سب سے زیادہ ہوشیار ہے، اس لیے کہ ہزاروں سال کے بعد اللہ سے جو اس کی ملاقات ہونے والی ہے، اور اس وقت اس کا رب، اس کا خالق، اس کا مالک اس کو جو سوال کرے گا اور زندگی کے بارے میں جو اس سے سوال کرے گا اس کی تیاری کر رہا ہے، تو بتلائیے 100 سال والا ذہین اور چالاک ہے یا ہزاروں سال بعد آنے والی آخرت کے بارے میں جو تیاری کر رہا ہے وہ زیادہ چالاک ہے؟ سیدھی بات ہے، وہی ذہین کہلائے گا۔ اور خود قرآن بھی کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ کا لحاظ رکھو اور آئندہ کل تمہیں اللہ کے سامنے پیشی ہے، تم نے آئندہ کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اپنی قبر کی اینٹوں کو تم نے کتنا ٹھنڈا کیا ہے؟ تمہیں معلوم ہے کہ وہاں تنہا اور اکیلے سونا ہے، وہاں کیڑے اور مکوڑے ہیں، وہاں اللہ کا غیبی نظام ہے، کوئی فاتحہ اور درود پڑھنے بھی نہیں آئے گا، کوئی جاتے جاتے اولاد بھی اندر جانا گوارا نہیں کرے گی، وہاں تنہائی کے لیے تم نے کیا تیار کیا؟ آیت یہ کہہ رہی ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آئندہ کل کی تم نے کیا تیاری کی ہے؟ اپنے ارد گرد تم نے نیکیوں کا کتنا حالہ بٹھایا ہے جو نیکیاں تمہاری حفاظت کرنے والی ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی یاد کا کیا مطلب؟ علماء نے لکھا ہے کہ ذکر کے کئی اقسام، ایک تو یہ ہے کہ آدمی چلتے پھرتے اللہ اللہ کہے، جس کو ذکر لسانی، زبانی ذکر کہا جاتا ہے۔ کبھی ذہن حاضر بھی نہیں ہوتا، یا اللہ اللہ کر رہا ہے اور بغیر کرائے کی گاڑی میں سوار ہے، یہاں سے لفظ اللہ نکل رہا ہے اور ذہن کاروبار میں، زمین جائیداد میں، اپنے مشغلے میں، امر بکر میں ہے، اس کو کہیں گے ذکر لسانی۔ نمبر تو ایک ہوتا ہے ذکر قلبی۔ ذکر قلبی کا مطلب یہ ہے کہ جو پڑھ رہا ہے اس کو سمجھ بھی رہا ہے۔ مثال کے طور پر میں یوں پڑھوں سبحان اللہ، تو سبحان اللہ کا معنی مجھے معلوم ہے کہ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ الحمدللہ مجھے معلوم ہے، استحضار ہے کہ میں اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا بیان کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا ربط اور تعلق ہے۔ یہ ہے اصل ذکر۔ تیسرا یہ ہے کہ ہر وقت جو روز مرہ کی دعائیں ہیں وہ ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سب سے بڑے محسن، گویا محسن انسانیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرار پائے۔ وجہ یہ ہے کہ بندوں کو اللہ سے ملانے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے ایسی دعائیں مانگی ہے، دعائیں مانگ کر بندوں کو اللہ سے جوڑ دیا ہے۔ اب دیکھیں، ہم لوگ وضو کرتے ہیں، اب وضو کرتے وقت جو دعائیں پڑھتے ہیں وہ کتنی کامیاب ہے، کتنی مقبول ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا فرماتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے، جب وضو فرماتے تھے یہ دعا فرماتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اب بتلائیے اس دعا کی ہمیں کتنی ضرورت ہے؟ بندہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے، اللہ کا مقرب ہو جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے تین جملے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگے ہیں، اللہ اغفر لی ذنبی، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اب جب یہ دعا قبول ہو گئی اور بندہ کے گناہ معاف ہوئے تو انشاءاللہ ہماری قبر کی اینٹیں ٹھنڈی ہو گئی، مزے سے سوئیں گے، آرام سے رہیں گے اور لطف اٹھائیں گے برزخ کا، تو ہماری آخرت تو بن ہی گئی۔ اس کے بعد حضور نے ایسی دعا مانگی کہ ہماری دنیا بھی بن جائے، وبارک لی فی رزقی، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری، اللہ
मेरा घर कुशादा फरमा दे। अब बतलाइए मुझे और आपको घरों की कितनी जरूरत है। बहुत से लोग किराए के मकान में रहते हैं, बहुत से लोग मकान तो अपना जाती है लेकिन औलाद कई एक है, बड़ी मुश्किल से उनका गुजर होता है और घर चलाना मुश्किल हो जाता है, तो उनको घर की कितनी जरूरत। नबी उसे कहें कि वो सारी चीजें मांग लें जो बंदों की जरूरत है। अब बतलाइए घर की हमें जरूरत नहीं है? मुझे तो है, सबको है। हर एक चाहता है कि उसका घर कुशादा हो। ववस्सिअली फी दारी, मेरे घर को जरा चौड़ा कर दे, अपनी जबान में बोहरा चौड़ा कर दे, घर जरा वसी अता फरमाए। अब जाहिर है जब वसी घर होगा तो मेहमान भी आएंगे, लोगों की आमद भी होगी, नवासे पोतियां सब आएंगे। तो अल्लाह से ये भी कहा, अल्लाह घर जितना बड़ा है ना, रोजी में भी बरकत अता फरमा। ववस्सिअली फी दारी वबारिक ली फी रिज़्क़ी, अल्लाह मेरी रोजी में बरकत अता फरमा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बज़ाहिर 3 जुमले हैं लेकिन दुनिया और आखिरत पूरी मांग ले। हमारे हजरत मौलाना कमरुज़्ज़मा साहब इलाहाबादी दामत बरकातहू, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। कहिए आमीन, कहिए अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। पूरे गुजरात क्या, पूरे हिंदुस्तान क्या, बल्कि बैनुल अक़वामी शख्सियत के हामिल अल्लाह ताला ने उम्र तवील अता फरमाई है। हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत हजरत थानवी नव्वरल्लाहु मरकदहू के सिलसिले के आदमी है। बुढ़ापा है, 92 साल की उम्र में अल्हम्दुलिल्लाह कल परसों तशरीफ ला रहे हैं। यहाँ पर चलना मुश्किल है, व्हील चेयर पर है, मशक्कत उठाते हुए अल्लाह की बात कर रहे हैं, फैला रहे हैं। एक मर्तबा खुद हमसे कहा कि एक मर्तबा हजरत मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि हजरत आप साउथ अफ्रीका क्यों आए हैं? कहा मैं अल्लाह का जिक्र फैलाने आया हूं। हजरत मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह, याद रहे माजी करीब में सबसे बड़ी खानका हजरत मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह की थी। और खानकाएं होती है इसलिए कि अल्लाह अल्लाह किया जाए, जैसे मैंने अभी आयत पढ़ी, जिक्रुल्लाह किया जाए, अल्लाह को याद किया जाए, अल्लाह का इस्तेज़ार किया जाए। हमारे यहाँ से हजरत मौलाना अदा साहब और बड़े बड़े उलमा, फुक़हा और मदारिस के मुंतज़िमीन सहारनपुर जाया करते थे। खत्म खाजगा भी वहीं से आई है। हजरत रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ खत्म खाजगा बड़े पैमाने पर लगा करती थी और दुआएं करते थे जो हम असर के बाद किया करते हैं। ये सारी चीजें मुस्तनद है, अल्लाह के नेक बंदों की मुजर्रबात है और उनकी दुआओं का समरा है। तो हजरत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा मैं साउथ अफ्रीका इसलिए आया हूं कि अल्लाह का नाम रोशन हो जाए, लोगों के दिलों से अल्लाह अल्लाह निकलता हो जाए। इख्तियारी गैर इख्तियारी जब भी उनकी जबान से कोई जुमला निकले तो वो अल्लाह हो, अल्लाह की मोहब्बत हो, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत हो, शरीयत की अजमत हो, शरीयत का पासो लिहाज हो, अल्लाह की मारिफत, इरफान और एहसान हो। इसलिए मैं आया हूँ। तो हजरत मौलाना इंशाअल्लाहुल अजीज तशरीफ लाएंगे कल परसों, फिर उसके बाद दारुल उलूम कंथारिया में रहेंगे। ये अल्लाह के नेक बंदों की क्या जरूरत है? अल्लाह ने उनको सब कुछ अता फरमाया है। अपनी सेहत की परवाह न करते हुए, अपने गिरदो पेश के लोगों का भी ख्याल न करते हुए, डॉक्टरों के मना करने के बावजूद यही कह रहे हैं मेरी जिंदगी किस काम की, जा मैं अल्लाह का नाम रोशन कर दूं, मैं 2 बातें अल्लाह तबारक व तआला की कह दूं। ये हैं अल्लाह के नेक बंदे। तो हजरत मौलाना मोहम्मद कमरुज़्ज़मा साहब के पास एक आदमी आया, हजरत मकान नहीं है, दुआ फरमाए। ये खुद मैंने अपने कानों से सुना, हजरत ने मजलिस में सुनाया था। कहा मैंने उनको ये दुआ दी, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ंबी ववस्सिअ ली फ़ी दारी वबारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। ये 3 जुमले मैंने उनको दिए। मैंने कहा कि वुज़ू के दौरान पढ़ा करो
امید ہے کہ اللہ تمہیں گھر کا مالک بنا دے گا۔ اب ظاہر ہے مخلص تھے، اور اللہ کے لیے کیا مشکل، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ جو اللہ روزانہ 7 لاکھ 3.5 لاکھ بچے پیدا کرتا ہو، جس کے امر کن سے، جس کے ارادے سے وہ چیز وجود میں آ جاتی ہو، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ وہ اللہ کل بھی تھا، وہی اللہ آج ہمارا بھی ہے۔ جو اوروں کی سنتا تھا، اللہ آج بھی ہماری سن ہی رہا ہے، بس یہ ہے کہ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال انہوں نے یہ شروع کیا، انہوں نے فرمایا 40 دن ہوئے نہیں کہ اللہ نے گھر کا نظام کر دیا۔ اب یہ گھر جانے لگے، بیوی ہوتی ہے، کہا کیوں جا رہے ہو؟ پہلے حضرت کو بلاؤ، حضرت آئیں گے، ان کے ہاتھ سے افتتاح ہوگا، پھر ہم نئے مکان میں داخل ہوں گے۔ حضرت کی دعاؤں کا ثمرہ تو ہے۔ فرماتے مجھے دعوت دی، میں گھر گیا، 2 رکعت نماز ادا کی، ان کے لیے دعائیں کی، اور پھر اس کے بعد وہ اپنے نئے مکان میں شفٹ ہوئے۔ یہ ہے دعاؤں کی برکت۔ دیکھ لیجئے آج بھی جیسے پانی سے پیاس بجھتی ہے، ایسے ہی اللہ دعاؤں سے کام بناتے ہیں۔ یہ اپنی جگہ پر اٹل اور حقیقت ہے، جو کل بھی سچ تھا، آج بھی سچ ہے، آئندہ بھی سچ رہے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔